شکریہ جناب اسپیکر. مختلف ممبرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر، اور اس اہم مسئلے پر بینگ اے پارلیمنٹیرین میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ میں بھی ایکسپریس کر سکوں. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں جو لوگ اس مشکل سے گزرے، اللہ ان کو صبر دے اور ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. ریسپیکٹڈ اسپیکر، یہ بات بھی واضح ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز پوری دنیا میں آتے ہیں، مگر ایک سویلائز معاشرہ اپنی پلاننگز، اپنے انسٹیٹیوشنز اور اپنی لیڈرشپ سے ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مصیبت میں اللہ کی مدد سے بے بس نہیں، مگر حکومت کی بے بسی اور عدم توجہ سوالیہ نشان ہے. نہ یہاں پر ارلی وارننگ سسٹمز کو اپ گریڈ کیا گیا، نہ ہی ڈیزاسٹرز مینجمنٹ پر کوئی انویسٹ کیا گیا اور نہ ہی کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نظر آئی. جناب اسپیکر، سیلاب اور بارشوں کا سلسلہ ہر سال جاری رہتا ہے، مگر تیاری صرف پریس کانفرنس، تعزیت اور بیانات تک محدود رہتی ہے. Respected Speaker, I fail to understand that why the definition of humanitarian crisis is so different and limited in our parliament. When someone from ruling side stands up, instead of talking about the people who are suffering, they just talk about themselves. Is it the right way to represent the people? Of course, no. This is not the right time for political scoring. It's a time for real actions. And as we all know that actions speak louder than words. But what are they doing? My question is, Respected Speaker, my question is, did the government give them a proper, comprehensive plan that how they will rebuild their lives again? If yes, تو وہ اسٹریٹجی اور وہ پلان عوام کے سامنے with transparency سامنے لائی جائے. جناب اسپیکر، اس اہم موقع پر میں پاکستانی عوام کا، میں تنظیموں کا، فلاحی اداروں کا، سرکاری اور غیر سرکاری محکموں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس مشکل وقت میں متاثرہ خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور اسی ایوان کے ایکس ایم پی اے جناب مفتی فضل غفور، مدرسے کے طلباء، علماء کرام اور انصار الاسلام کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں متاثرہ خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور اس کے ساتھ جو اقدامات حکومت کو سب سے پہلے اٹھانے چاہیے تھے اور جس پر حکومت کو اسٹیپ لینا چاہیے تھا، اس پر جو رول ادا کیا وہ جے یو آئی نے ادا کیا. ایک منصوبہ اسٹارٹ کیا اخپل کور کے نم سے، جس کا مین ایجنڈا اور مقصد ہے کہ گھروں کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، مساجد کی تعمیر اور مندر کی تعمیر. تو جناب اسپیکر، اس طرح کے انیشیٹو حکومت کو لینے چاہیے تھے، مگر عوامی تعاون سے اور فلاحی اداروں کے تعاون سے یہ اسٹیپ جے یو آئی نے اسٹارٹ کیا، اور میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں. جناب اسپیکر، 2 ہفتے گزر چکے ہیں، وہاں کی عوام حکومت کے اقدامات کی منتظر ہے. بے شک حکومت نے مالی امداد ضرور کی ہوگی، مگر جس چیز کی اشد ضرورت ہے اور جس چیز پر جلد از جلد ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ ہے وہاں کے گھروں کی تعمیر. وہاں پہ جو کاروباری سسٹم ہے اس کو اسٹیبل کرنا چاہیے، اور جس کرب سے اور جس مشکل سے وہاں کے لوگ گزر رہے ہیں اس ٹراما سے ان کو نکالنے کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ کیمپ لگانے چاہیے، ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کو بھجوانا چاہیے. جناب اسپیکر، کرنٹ سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مستقبل کے لیے بھی منصوبہ بندی بنانی چاہیے تاکہ اس طرح کے مشکلات یا اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں ان فیوچر. ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو اسٹرانگ بنانا ہوگا، ہمیں سیف کنسٹرکشن پر فوکس کرنا ہوگا، ہمیں بہت سے پروجیکٹ جیسا کہ ایفارسٹیشن، ڈیفارسٹیشن، پلانٹیشن اور اس طرح کے کئی پروجیکٹس ہیں، اس پر کام کرنا ہوگا. جناب اسپیکر، I wish to draw the attention of this august house that leave everything and move towards the main point. I know that Rome was not built in a single day, but we have to take little and immediate step for the positive change of our province. Thank you.